اگر کوئی شخص قرآن پاک کا ترجمہ بغیر کسی عالم اور بغیر مفتی کے خود پڑھے تو یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے؟ بھائی عالم اور مفتی کی نگرانی کے بغیر غیر عالم ترجمہ پڑھے گا تو اس کا کام خراب ہو. وہ ترجمہ پڑھے تو کسی عالم دین سے سمجھ کے پڑھے، کیونکہ بعض اوقات قرآن کی آیت شان نزول میں کچھ اور ہوتی ہے اور حکم میں کیا سمجھایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ترجمے میں شان نزول بھی نہیں لکھا ہوتا. مثلا اگر خود آپ ترجمہ پڑھیں علماء اور مفتیان کرام اور دین کے ماہر کے بغیر، تو آپ کو قرآن کریم میں ایک آیت ملے گی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 365 دن ہے. والذین یتوفون منکم والذین یتوفون ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، آیت نمبر 240 سورۃ بقرہ. اس کا ترجمہ عورت 1 سال عدت گزارے. تو بتائیں اگر عالم کی زیر نگرانی آپ نے نہ پڑھا تو آپ تو 1 سال عدت کا فتویٰ دے دیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے. عالم بتائے گا یہ حکم منسوخ ہے، اس سے پیچھے ناسخ حکم موجود ہے، آیت نمبر 234 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں، کہ متاعا الی الحول غیر اخراج کا حکم پہلے تھا، اب یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، اب 130 دن عدت ہے جسے 4 ماہ 10 دن کہتے ہیں. آپ صرف ترجمے میں پڑھیں گے تو فرق کیسے کریں؟ اور کوئی صرف ترجمہ پڑھتے ہیں عالم دین سے ہٹ کے تو ایک آیت اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو شراب اور جوا ہے نا اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. بظاہر اس سے صحیح سمجھ آتے ہیں کہ جوا اور شراب جائز ہے، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، صرف یہی. ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے وقت شراب نہ پیو. اس سے کیا سمجھا کہ جب نماز کا وقت نہ ہو تو رات کو دبی رکھو سر، ٹھیک ہے پی لو آپ، اب نماز کا وقت نہیں ہے. لیکن آپ عالم اور مفتی اور ماہر قرآن کی نگرانی میں پڑھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ شراب کے حرام کے لیے آیتیں 3 اتری تھی. پہلی یہی ہے کہ فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. جب مزاج تھوڑا سا بن گیا تو پھر دوسری اتری کہ نماز کے وقت نہ پیو. جب اب مزاج بن گیا پھر تیسری اتری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب لوگوں حرام ہے اس سے بچ جاؤ. یہ ترتیب آپ کو ماہر بتائے گا اور آپ خود ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو کام پورا ہو جائے. یہ میرے خیال میں 3 مثالیں بہت ہے، ورنہ اس عنوان پہ کئی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں. اگر زبان پر عبور ہو تو تفسیر خود پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں مجھے عرب زبان بہتر آتی ہے تو پھر میں تفسیر پڑھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، آپ سے زیادہ بہتر عربی زبان صحابہ کو آتی تھی. ان کے لیے تو اللہ نے اللہ کا رسول بھیجا، انہیں نہیں آتی تھی، اللہ قرآن دے دیتے چاہو خود پڑھ لو. عرب کی بہتری کی بات نہیں ہے کہ آپ جو اردو کی تفسیریں لکھی ہیں وہ طلباء کے لیے لکھی ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، عوام کے لیے نہیں لکھی گئی. تفاسیر اور ترجمے عوام کے لیے نہیں لکھے گئے، وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے لکھے جاتے ہیں جو انڈر کنسٹرکشن عالم ہیں، زیر تعمیر مولوی ابھی پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے مدد لیتے ہیں. عوامی تفسیر بہت کم ہے، کہ 2-4 ایسی تفاسیر ہوں گے جو عوام کے لیے دروس کی باتیں ہوں گی، ورنہ عام طور پہ بندہ اس کو تختہ مشق بنائے بغیر کسی عالم دین کی نگرانی کے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تفسیر کے لیے 14-15 علوم کی ضرورت ہے. علم لغت چاہیے، علم فلسفہ چاہیے، علم صرف چاہیے، علم نحو چاہیے، علم منطق چاہیے، علم کلام چاہیے، علم بدیع چاہیے، علم بلاغت چاہیے، علم حدیث چاہیے، علم اصول حدیث چاہیے، علم فقہ چاہیے، علم اصول فقہ چاہیے. ان تمام علوم کے لوگ نام نہیں جانتے، وہ تفسیر کی ہم اجازت دیتے، بہت مشکل ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو تفسیریں خود پڑھتا تھا، عالم نہیں تھا اور علماء کو کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا، وہ ہر رکعت میں 3 سجدے کرتے ہوئے مرا ہے. آخر وقت میں ہماری بات ہوئی، کہا جاؤ اصل تو 1 رکعت میں 3 سجدے ہوتے، تم مولویوں کو کیا پتا ہے. وہ یہی تفسیروں کا مسئلہ تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی عالم کی زیر نگرانی کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر زبان پر عبور بھی ہو، جب تک علوم پر عبور نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں پڑھ سکتے. خالی زبان کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ زبان پر عبور اسے کیسے ہے جو اردو کی تفسیر پڑھتا ہے؟ وہ تو عربی کی پڑھتا ہے. اگر اسے زبان پر عبور ہے، حضرت اردو زبان پر عبور ہے تو میں میڈیکل کی کتاب کا اردو ترجمہ اٹھا کے ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ قرآن تو اردو میں اترا ہی نہیں، قرآن تو اترا عربی میں،
مجھے عرب کا ماہر ہونا چاہیے اور ساتھ 15 علوم سمجھنے چاہیے، جس میں صرف، نحو، منطق، بلاغت، اصول حدیث، اصول تفسیر ہے، پھر جا کر میں تفسیر پڑھوں، ورنہ کم از کم میں اجازت نہیں دے سکتا، آپ کی مرضی آپ پڑھ لیں، جو میرا اوپینین ہے نا، میں اس طرح نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، وہ درد دل سے تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ نگرانی والا کوئی نہیں.